زبیر صاحب گورنر سندھ رہ چکے ہیں. میں ذرا بریفلی پہلے اس سانے گل پلازا پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا. زبیر صاحب, واٹس یور ٹیک آن دس, بیکاز آپ تو شہر کراچی کے رہائشی بھی ہیں اور وہ علاقہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کیا کہنا چاہیں گے آفٹر سینگ آل دس؟ منیب, پہلے تو ظاہر سی بات ہے ہماری جو ظاہر سوچ ہے, ہمدردیاں ہیں, وہ ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے جانیں جن کی ضائع ہوئی ہیں اس حادثے میں, اور ظاہر ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو دعائے رحمت میں جگہ دے, اور ان کے جو رشتہ دار ہیں, فرینڈس ہیں, فیملی ہے, ان کو ہمت دے, کیونکہ اس طرح سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے جانا ہوتا ہے, لیکن اس طرح سے, اور اس میں بچے بھی شامل ہیں, بزرگ بھی شامل ہیں, ہر ایج کے لوگ شامل ہیں. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی تھنک اٹ از اے کنٹینیوشن. کوئی منیب یہ کوئی ون آف انسیڈنٹ نہیں ہے. اگر آپ کراچی کی صورتحال دیکھیں, اور اس میں تمام جو میجر پولیٹیکل پارٹیز اور تمام لوگ جنہوں نے رول کیا کراچی میں پچھلے 40-50 سال میں, سب کی ذمہ داری ایکول ہے. کیونکہ آپ جائیں گے تو وہ کوئی کہے گا کہ جی جب بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے اس کا نقشہ اپروو کیا تھا تو پھر اس میں اس قسم کی چیزوں کو کیوں نہیں انشور کیا تھا, جو کہ بالکل صحیح بات ہے کہ نہیں اپروو پراپرلی طریقے سے ان دس ٹائم اینڈ ایج. ہم نے 80s میں اور 90s میں اور اب تک وہ سلسلہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے سارا پروسیس رن کیا جاتا ہے. اب وہ ظاہر ہے فائر فائٹنگ کے اکوپمنٹ وہاں اندر جا بھی سکتا ہے, سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی ایگزٹ کا کوئی پلان تھا جو کہ ہونا چاہیے. سو چاہے یہ ایک بلڈنگ میں آگ لگی ہے, اس کا آپ دیکھ رہے ہیں جس شہر میں جو فائنینشیل ہب میں اگر گٹر کا نہیں بندوبست کیا جاتا تھا, گٹر کے ڈھکنوں کا جس شہر میں بندوبست نہیں کیا جاتا, تو کون سی ہم ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, کون سے ریڈ کارپٹ کی ہم باتیں کرتے ہیں کہ جی دیکھیں ملک کہاں جا رہا ہے. سو بلاول بھٹو کین میک ہیوج پریزنٹیشنز, بیوٹیفل فینٹاسٹک پریزنٹیشنز, بٹ آ کے کراچی کا حال بھی دیکھ لیں. اور مجھے آپ لوگوں سے اور پاکستان کے زیادہ تر صحافیوں سے اور اینکر پرسن سے بہت گلا شکوہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب از پاکستان. پلیز یار, اسلام آباد اور لاہور از ناٹ پاکستان, اس کی بیوٹی از ناٹ پاکستان. ہیو اے لک ایٹ کراچی جو کہ 65% ریونیو دیتا ہے, اس کی حالت دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ویلڈ پوائنٹس, آپ کا کنسرن بحیثیت پاکستانی, بحیثیت ایک کراچی کے شہری کے بڑا ویلڈ ہے. افتخار صاحب, میں اف یو کوڈ پٹ سم لائٹ آن دس, بیکاز ان شہری حقوق کے اوپر, ان چیزوں کے اوپر آپ یہ آپ کے بڑے دل کے بڑے قریب ہوتے ہیں. سر اصل میں مسائل یہ ہیں. اب آپ کا جو مسئلہ ہوگا نا, ابھی دوسرے سوالات جو ہوں گے, ٹھیک ہے, ان کی اپنی ایک امپورٹنس ضرور ہوگی, کہ مسئلہ تو یہ ہے جس آدمی نے اس بلڈنگ کا نقشہ اپروو کیا, اگر تو وہ زندہ, ہی شوڈ بی اریسٹڈ. ٹھیک, ہی شوڈ بی اریسٹڈ. اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو پھر مجبوری ہے. صرف نقشہ منظور کرنے والا ذمہ دار نہیں ہے, اس کے بعد پھر اس کی چیکنگ ہوتی ہے, جب کنسٹرکشن ہوتی ہے تو جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ وزٹ کریں. اب ایگزٹ اگر نہ ہو اور پانی کو بجانے کے لیے آپ کے پاس سپرنکلر ہی اس قابل نہ ہوں, تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو what kind of politics you want to do? مطلب اگر سنوکلز آپ کے پاس ایسی نہ ہو جو پہنچ سکیں کسی, اور یہ تو کتنی بلند عمارت نہیں ہے بائی دی وے, یہ تو شاید پرانی بنی ہوئی عمارت ہے. اپنا منیب, لاہور میں ایل ڈی اے پلازا کا جو واقعہ ہوا بڑا خوفناک تھا. لوگوں نے اوپر سے چھلانگیں لگائی, لیکن ہم نے پھر نہیں, ہم نے ڈر نہیں کیا. آئی ڈونٹ نو کہ آج لاہور میں جو میں بات کر رہا ہوں, لاہور میں اتنی ہائی رائزنگ بلڈنگز بن رہی ہیں, کیا ہمارے پاس ان ہائی رائزنگ بلڈنگ میں خدا نہ خواستہ اگر آگ لگ جاتی ہے تو اس آگ کو روکنے کے لیے کیا انتظام ہے؟ مطلب آئی نیڈ این آنسر فرام دی لوکل ایڈمنسٹریشن. اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے بھی کوئی حقوق ہیں یا نہیں ہیں. میرا حق جو ہے وہ سب سے فائق ہے, بالاتر ہے. ایز اے سٹیزن آف پاکستان آئی ہیو مائی رائٹس. جب میں اپنے رائٹ سرنڈر کرتا ہوں ٹو این اتھارٹی, مثلا کسی بھی تعمیراتی اتھارٹی کو میں اپنے رائٹ سرنڈر کرتا ہوں, میں ایک فیس ادا کرتا ہوں, تو فیس میں اس چیز کی ادا کرتا ہوں کہ مجھے وہ جو سرٹیفکیٹ دیں گے وہ تمام قوانین کے مطابق ہوگا جو ان کے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اچھا, ویسے ایک بات ہے افتخار صاحب, اس آگے جانے سے پہلے یہ سانحہ ہوا ہے, سندھ حکومت نے اناؤنس کیا جی کہ ہم یہ 1200 دکانیں ریسٹور کر کے دیں گے, پلازا بھی دوبارہ بنائیں گے. ظاہری بات ہے جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے لواحقین کو بھی معاوضہ ادا کیا جائے گا.
مطلب 1 کروڑ روپیہ جو کیجولٹی ہوئی ہے, ہر ایک جتنے بھی لوگ اس میں لقمہ اجل بنے ہیں, میرے خیال میں رسپانس آپ کو لگتا ہے از اٹ انف یا ایبسولوٹلی ناٹ. اوکے, مجھے رسپانس یہ چاہیے, کاش وہ اعلان کریں کہ ہم اگلے 30 دن کے اندر اپنے شہر کی کسی بھی بلڈنگ کو نہیں رہنے دیں گے چیکنگ کے بغیر. یہ ہے رسپانس. ٹھیک ہے. اور جس جگہ پہ یہ سہولتیں نہیں ہیں ان بلڈنگوں کو ہم سیل کر دیں گے. وہ کیا کہتے ہیں فرام سبلائم ٹو ریڈیکولس. ہم ذرا آگے چلتے ہیں. جو ایک اہم مدعا ہے جس کے اوپر محمود خان رکزئی صاحب اپنا جو سندھ کا دورہ ہے وہ مکمل کر کے شاید واپس تشریف لے آئے ہیں اسلام آباد. زبیر صاحب مجھے صرف یہ بتائیے کہ یہ اعلامیہ آپ کا بڑا دبنگ قسم کا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جی, کہ عوامی مینڈیٹ چھیننے والوں کے خلاف آرٹیکل 6 لگایا جائے. اب یہ ریسنٹلی جو الزام ہے وہ تو 2024 کے الیکشن کے حوالے سے آپ فری اینڈ فیئر الیکشن چاہ رہے ہیں اور فری اینڈ فیئر غیر جانبدار الیکشن کمیشن چاہ رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں سارے سیاسی قیدیوں کو رہا کرایا جائے سمیت عمران خان صاحب کے جو لوگ کوٹ لکھپت میں سارے سیاسی قیدی ہیں. مطالبات تو دبنگ ہیں, لیکن ڈو یو ناٹ تھنک کہ یہ بڑا ٹال آرڈر ہے, اچیویبل نہیں ہے؟ جی ٹال آرڈر ہے. آئی اون دیٹ ریزولوشن, کیونکہ میں 2-3 لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے بیٹھ کے یہ بنائی تھی کل. سو آئی اون ایوری تھنگ. اور یہ جو آرٹیکل 6 کا ڈالا گیا تھا, یہ بھی دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی فلانی چوری ہوگی, یہ بلڈنگ گر گئی, اس کے خلاف ایکشن, اس کو گرفتار کر لیا جائے. میرے اندازے کے مطابق, اور بہت سے لوگ اس کو ایگری کرتے ہیں کہ مینڈیٹ چھیننا, چوری کرنا سب سے بڑا جرم ہے. کیونکہ آپ عوام, پورے پاکستانی عوام کے ساتھ, کیونکہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ مین نہیں کہ جو بھی جنہوں نے کیا تھا, اور بالکل صحیح ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی ان کو سزا ہونی چاہیے, لیکن جب آپ پوری قوم کے ساتھ کو اس طرح سے آپ ان کا مینڈیٹ چوری کریں گے, یا تو کہہ دیں نہیں کیا. اب یہ مقابلہ کرنا کہ 2018 میں کیا ہوا تھا یا اس سے پہلے کیا ہوا تھا, دیٹ از ریڈیکولس. کیونکہ اس وقت تو افیکٹ یہی ہے نا کہ جنہوں نے چوری کیا تھا وہ حکومت کر رہے ہیں اور وہ فیصلہ سازی کر رہے ہیں, اور پاکستان کے حوالے سے بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں. ظاہر ہے جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں, وزیر اعظم, کابینہ کے ممبرز اینڈ سو آن. سو ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ ڈرانے کے لیے, دھمکانے, ایک ایسا ماحول تو کریٹ کیا جائے کہ چیف الیکشن کمشنر یہ نہ کر سکیں کہ جی ان کو یہ پتا ہو کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی آگے جا کے ہوگی. اور اسی طرح سے دوسرے مطالبات جو ہیں وہ پاکستان کے, دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری یہ مسائل جو ہم ابھی بلڈنگ کے اصل ایشوز یہ, تو اصل ایشوز سالو اسی طرح سے ہوں گے نا. اگر آپ نے پچھلے 40 سال سے 50 سال سے جن کو جو حکمرانی کر رہے ہیں سوائے 3.5 سال کے عمران خان کے, تو اگر آپ پاکستان کے اتنے سیریس پرابلمز ہیں جہاں پاکستان اس وقت ہے, کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ مسائل پر نہیں فوکس کرتے ہیں, ہم اس پر فوکس کرتے ہیں کہ کتنے دنیا ہماری کتنی واہ واہ کر رہا ہے. بالکل وہ اچھی بات ہے, وہ ہونی بھی چاہیے, بٹ اس پروسیس میں آ کے ہمیں پتہ چلے کہ جی سارے ہمارے سے آگے, نیپال بھی ہمارے سے آگے نکل گیا, مالدیوز بھی آگے نکل گیا, سری لنکا بھی, بنگلہ دیش بھی, اور ہم اتنے پیچھے رہ گئے, اور ہر روز کے حوالے سے ہم پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک, دیٹ از دی کرکس آف دی پرابلم. اچھا ٹھیک. اب افتخار صاحب ویسے آرٹیکل